سنو، حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کا چراغ ہے اللہ، حالات کا گھیرا زندگی پر چاہے جتنا بھی تنگ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے سمندر میں بھی راستہ بنا دیا تھا، جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جس نے برسوں کے بچھڑے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تھا، وہ اللہ جس نے یوسف کو کنویں سے مصر کے تخت پر پہنچا دیا تھا، تم اس رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ممکن ناممکن تو تمہاری سوچ ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ اگر نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتا یا وہ دینے پر قادر نہیں ہے، نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، بندہ خود مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ذرا سی تاخیر پر ہمت ہار جاتا ہے، انسان مانگتے ہوئے تھک جاتا ہے، مگر وہ رب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تو بس مایوس نہ ہو کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو اب ہمت نہیں رہی، بس اب اور صبر نہیں ہوتا، مگر یہی تو وہ مقام ہے جہاں تم اپنے رب سے مانگو گے اور وہ تمہیں عطا کرے گا، تو بس مانگتے رہو اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ عطا نہیں کر دیتا، اور جب تھکنے لگو تو خود سے وہی کہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، مگر انہیں اپنے رب پر یقین تھا، تب بھی انہوں نے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا، تو بس تم بھی اس رب پر یقین کرو، وہ تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس تھوڑا صبر، جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکالیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکالیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، لیکن میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے امید نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے وہ سب بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہوگا، پھر کیوں سوچتے ہو کب اور کیسے ملے گا؟ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ الوکیل ہے، تمہارے بگڑے کاموں کو وہ خود سنوار دے گا، تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں،
کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب انسان کرچیوں میں بکھر کے اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں معجزہ ہوں اور تم بھی ایک معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی، جیسے اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دھتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن یقین کرنے والوں کو ملتا ضرور ہے۔ میرے اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا، ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔